بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اجمیر گروپ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا وہ زہیب وحید۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بحریہ ٹاؤن پشاور کی نیوز بہت آج کل زبانیں گردش عام ہے۔ ہر بندہ بحریہ ٹاؤن پشاور کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ بہت سارے سوال ہیں جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کدھر ہے، اس کا پیمنٹ پلان کیا ہے، بحریہ ٹاؤن یہ لانچ کب ہو رہا ہے۔ تو ان سب سوالوں کے 100% ایکوریٹ تو نہیں، لیکن پھر بھی ایکوریٹ کے قریب قریب جو جواب ہیں وہ آج آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ہمارے آفس کی ٹیم، ہمارے سی ای او جو کہ آج بحریہ ٹاؤن پشاور کا وزٹ کرنے بھی گئے ہیں، وہاں اس ٹائم موجود ہیں، اور وہاں پر جو بھی انفارمیشن انہیں ملی ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو ایک اوتھینٹک انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ویورز، بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں، انویسٹر انٹرسٹڈ ہیں، اینڈ یوزر انٹرسٹڈ ہے، ڈیلر بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی کا جو کام ہے، بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، اور جہاں پر یہ پروجیکٹس کام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سب سے کامیاب جو پروجیکٹ ہے وہ لاہور اور اسلام آباد کے پروجیکٹ ہیں۔ کراچی بحریہ ٹاؤن جو لانچ ہوا تھا اس کے اندر بہت سارے جو فالٹس تھے، بہت سارے جو اس کے اندر سائڈ افیکٹس تھے جن کی وجہ سے لوگوں کو نقصان بھی ہوا، اس کو کور اپ کیا جائے گا اس بحریہ ٹاؤن پشاور کے اندر، اور اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ اینڈ یوزر کو بھی فائدہ ہو، انویسٹر کو بھی، اور ڈیلر حضرات کو بھی فائدہ ہو۔ دوسری سوسائٹی سے، دوسرے شہروں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن پشاور کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ اب دوسری سوسائٹیز کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پراپرٹی کے اندر بالکل ایک سٹاپ آ چکا ہے، بہت ساری سوسائٹیز کا کام جو ہے وہ رک چکا ہے، لیکن یہ جو ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں پشاور کے اندر، یہ ایک بہت زیادہ فائدہ مند پروجیکٹ ثابت ہونے والا ہے۔ دو قسم کی رائے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ لوگ بڑا پیسہ کمائیں گے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو اسی طرح نقصان اٹھانا پڑے گا جس طرح بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ اب لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کیوں کریں، کس چیز کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے لوگ انویسٹمنٹ کریں، طریقہ کار کیا ہے انویسٹمنٹ کا، یہ سارا کچھ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویور، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج سے تقریباً ہفتہ پہلے بھی اور آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے جو کنٹری ہیڈ ہیں شاہد محمود قریشی صاحب، انہوں نے ڈیلرز حضرات کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے یہ یقین دہانی دلائی ہے کہ جس طرح لاسٹ ٹائم کراچی میں ہوا یا یہاں بحریہ ٹاؤن کے سیکٹر جی اور ایچ میں ہوا، زیادہ فائدہ نہیں پہنچا، نہ ڈیلرز کو زیادہ فائدہ پہنچا، نہ زیادہ اینڈ یوزر کو فائدہ پہنچا، اس طرح کا کوئی بھی کام اس دفعہ نہیں ہوگا۔ اور جو بحریہ ٹاؤن پشاور ہے اس کے اندر ہر بندے کو فائدہ پہنچے گا، ڈیلر ہو چاہے انویسٹر ہو۔ تو بحریہ ٹاؤن کی لوکیشن پشاور کے اندر کس جگہ واقع ہے، یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تین لوکیشنز ہیں، اور ان میں سے کسی بھی لوکیشن کو فیز 1 کا نام دے کر اسے سب سے پہلے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ لانچنگ ڈیٹ جو ہے وہ آج سے تقریباً 1-1.5 ماہ کے اندر اس کو لانچ کر دیا جائے گا۔ 14 اگست کو ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان بننے آپ کو پتہ ہے 14 اگست کو آزاد ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ 14 اگست کو اس کا اعلان کر دیا جائے، یا 14 اگست کے بعد کسی بھی دن جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن پشاور کو لانچ کر دیا جائے گا۔ اب اس میں 3 لوکیشن ہیں، ایک نوشہرہ اور چارسدہ کے درمیان میں بحریہ ٹاؤن زمین پرچیز کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم پشاور موٹر وے سے نیچے اترتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بحریہ ٹاؤن کافی زیادہ لینڈ پرچیز کر چکا ہے۔ اور تیسری جو لوکیشن ہے جس کا بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں، یہ وارسک روڈ کے اوپر ڈی ایچ اے اور وارسک روڈ دونوں سائڈ سے اس کو راستہ لگتا ہے، تو یہاں پر یہ تینوں جگہ لوکیشنز کے اوپر بہت زیادہ بحریہ ٹاؤن جگہ پرچیز کر چکا ہے۔ اگر آپ موٹر وے کے ساتھ جو انہوں نے جگہ پرچیز کی ہے وہاں پر اگر آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئے گی، اور جو وارسک والی سائڈ ہے، وارسک روڈ کے اوپر اور ڈی ایچ اے کے پاس، وہاں پر بھی آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئے گی۔ تو جہاں پر بھی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی، یا جہاں پر بھی زیادہ جلدی لوگوں کا رجحان زیادہ ہوا، لوگ زیادہ جانا پسند کریں گے، وہاں پر جو ہے یہ سب سے پہلا فیز بحریہ ٹاؤن پشاور کا لانچ کریں گے۔ پیمنٹ پلان کیا ہوگا اس کا ابھی کوئی بحریہ ٹاؤن نے آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں کیا، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ 5 سے 7 لاکھ روپیہ وہاں کی جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ ہوگی، 20 سے 25%۔ 2 کنال کے، 1 کنال کے، 10 مرلہ کے، 5 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہوں گے، اور باقاعدہ طور پہ پلاٹس نہیں آئیں گے، فارم نہیں آئیں گے، رجسٹریشن فارم آئیں گے، جو کہ ابھی میرا خیال ہے آ چکے ہیں۔ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے شاہد محمود قریشی کی آن لائن ڈیلرز کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے، آن لائن فارم ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنے ہیں، اور اس سے آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ آپ کو پہلے رجسٹریشن فارم ملیں گے، اس کے بعد جیسے ہی بیلٹنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے رجسٹریشن فارم کے اوپر کسی بھی پلاٹ کا نمبر لگا دیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ابھی فی الحال سننے میں آ رہا ہے، جو کہ ہمیں اوتھینٹک سورسز سے پتہ چلا ہے۔ تو ویورز، اوتھینٹک بالکل یہ پیمنٹ پلان ہے کہ جی یہ دیکھیں جی اتنی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اتنی ٹوٹل پرائس ہے، ابھی اس طرح کا کچھ نہیں آیا، لیکن جو اوتھینٹک سورسز سے ہمیں نیوز ملی ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور لانچنگ ڈیٹ آپ کو بتا دی کہ 14 اگست کے بعد لانچ ہونے جا رہا ہے۔ پیمنٹ پلان بھی آپ کو بتا دیا کہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کا پیمنٹ پلان
सुनने में आ रहा है कि 2 से 2.5 साल का जो पेमेंट प्लान है वो लॉन्च किया जाएगा। तो अभी लेकिन ज़मीन का जो एनओसी होता है वो अभी हमें किसी भी ऑफिशियल मीटिंग के अंदर नहीं बताया गया कि हमें इस ज़मीन का एनओसी मिल गया है। लेकिन ये इस दफ़ा ना डीलर को नुकसान होने देंगे, ना एंड यूज़र को, और ना ही इन्वेस्टर को नुकसान होने देंगे। तो जैसे ही जिस तीनों लोकेशन में से जिस भी लोकेशन का एनओसी पहले मिले, उस लोकेशन के ऊपर फ़ेज़ 1 बनाकर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप हजरात जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो रेडी रहें। इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ और सिक्योर होगी। अगर कोई नुकसान होता होगा तो हम आपको पहले ही बता देंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर फ़ायदा होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि फ़ायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह जैसा हम बताएंगे वैसा ही होगा, क्योंकि हम जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, हम जिस तरह काम कर रहे हैं, हमें किसी का नुकसान करके कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, अगर हम आपके साथ लॉन्ग टाइम चलेंगे तो ही हम आपके साथ तभी चल सकते हैं जब आपको हम फ़ायदा देंगे। तो ऑथेंटिक सोर्स से जो भी आगे अपडेट आएगी वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।